السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹرانسلیشن رولز لیکچر نمبر 2 میں آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو بنیادی 7 کے قریب ہم نے رولز سلیکٹ کیے ہیں وہ کون سے ہیں، اور ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ کسی بھی پیسیج کو، کسی بھی سینٹینس کو یا پیراگراف کو ہم ایک لینگویج سے اردو سے انگلش میں یا انگلش سے اردو میں ہم کس طرح اس کو ٹرانسلیٹ کر سکیں گے۔ یہ رولز بہت امپورٹنٹ بھی ہے، اور کوشش کریں لیکچر کو آخر تک دیکھ لیں اچھی طرح سے۔ اگر سمجھ نہ آئے تو اس کو دوبارہ دیکھ لیں تاکہ جو مین چیزیں ہیں وہ ہم آپ کے سمجھ میں آ جائیں۔ اس میں جو پہلا رول ہے، میں نے جیسے کہ پہلے لیکچر میں میں نے بتایا تھا کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان زبان کو جو ہے اس پہ عبور حاصل کرنا ہوگا۔ جیسے کہ اگر آپ انگلش سے اردو میں آپ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو انگلش اور اردو دونوں کی گرامر اور دونوں پہ کم از کم جو لازمی عبور ہے سمجھنے کے لیے وہ حاصل ہونا چاہیے۔ دونوں کو آپ کو جو ہے سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ ایک لینگویج سے ناواقف ہیں تو آپ جو ہے اس میں کسی بھی جملے کو آپ اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس کے لیے یعنی لٹریچر سے واقفیت بہت ہی لازمی ہے، اور جو ٹریڈیشنز ہے، جو الفاظ ہے، ان سے واقفیت آپ کے لیے لازمی ہے۔ اسی وجہ سے جو اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ گوگل ٹرانسلیٹر ہے یا اور سافٹ ویئرز ہے جو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک طرح سے کوریکٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ از زبان کے جو ہے جو انداز ہے، الفاظ ہے، وہ مختلف ہوتے ہیں۔ تو سب سے جو پہلی بات ہے وہ آپ لوگوں کو کسی لینگویج کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے پہلے آپ کو گرامر آنا چاہیے۔ وہ گرامر آپ کس طرح سے سیکھتے ہیں، کیسے سیکھا یا آپ نے سیکھا ہے تو بہتر ہے۔ اگر آپ کو گرامر نہیں آتی ہے تو آپ کو اس کی طرف آپ کو جانا ہوگا۔ ان میں جو پہلا رول ہوتا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور کسی بھی جملے کو یا اس کو پیراگراف کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے لازمی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرائی ٹو ٹرانسلیٹ سینس آف سینٹینس ناٹ ورڈس، کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ کسی بھی جملے کو اگر آپ یا سینٹینس کو آپ ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کوشش کریں کہ الفاظ کو ٹرانسلیٹ نہ کریں، بلکہ جو سینس ہے یا اس کا جو مفہوم ہے آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں، تو تب آپ کو جو ہے یہ چیز بہت ہی آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جیسے کہ آپ میں نے یہاں پہ لکھا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک اردو کا جملہ ہے، اکثر جو ہے لیکچر میں بھی اس کو ٹیچرز بھی اس کو بتاتے ہیں کہ وہ گیا ایسا گیا کہ پھر نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جملہ ہے کہ میرا دل باغ باغ ہو گیا، یا ایک الفاظ ہے، ورب ہے، فعل ہے گالی دینا۔ تو آپ اس کو اگر آپ دیکھیں کہ ورڈ ٹو ورڈ اگر آپ کرنا چاہیں اس کو کہ وہ گیا، ایونٹ اینڈ وینٹ اینڈ جو بھی ہو، آپ جس طرح بھی آپ کوشش کریں اس کو آپ کو ساتھ جو صحیح سینس نہیں دے گا، اگرچہ آپ اس کو کرنا چاہیں بھی آپ اس کو ورڈ ٹو ورڈ کر بھی سکتے ہیں، لیکن وہ پھر سینس وہ نہیں دے گا۔ دوسرا جملہ ہے جیسے کہ میرا دل باغ باغ ہو گیا، اکثر جو لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ مائی ہارٹ بیکیم گارڈن اینڈ گارڈن، تو آپ اس کو ورڈ ٹو ورڈ اگرچہ آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ میرا مائی ہارٹ ہو گیا بیکیم باغ باغ گارڈن اینڈ گارڈن، تو آپ اس کو کر تو سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ اس کو کر لیا لیکن یہ مفہوم نہیں دیتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس طرح کے جملوں کے لیے، ایسے اگر آپ کے پاس جملے ہوتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ پہلے اس جملے کو اسی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں، اسی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ وہ گیا ایسا گیا کہ پھر نہیں آیا، تو اس کو آپ اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس سنٹینس کو آپ اردو ہی میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا ترجمہ اس طرح ہو سکتا ہے، یعنی اس کا جو مفہوم ہے وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ گیا پھر نہ آیا، یا واپس نہیں آیا۔ تو اس کا یہ مفہوم ہے، اگر آپ اس کا مفہوم سمجھیں گے تو پھر آپ کے لیے آسان ہوگی کہ ایونٹ اینڈ ڈڈ ناٹ کم بیک، تو
तो इसका मफ़हूम आपने समझ लिया, आप बिल्कुल आसानी से इसका जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा जो जुमला है कि मेरा दिल बाग़ बाग़ हो गया, तो इस जुमले का भी अगर आप मकसद या मफ़हूम आप समझने की कोशिश करेंगे, इसको इस उर्दू वाले जुमले को उर्दू ही में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया होता है कि किसी चीज़ पे अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, या किसी चीज़ पे किसी बात पे आप बहुत खुश हो, या किसी से मिलकर आप बहुत खुश हो, कोई चीज़ लेकर आप बहुत खुश होंगे, तो इस मौके पर आप इसको ऐसे कहेंगे, यानी कि मैं बहुत खुश हुआ या मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसका मफ़हूम इस तरह हो सकता है। तो आप इसको मफ़हूम जब समझेंगे तो आप इसको आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकेंगे कि आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी और आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी मैं बहुत खुश हूँ या मैं बहुत खुश हो गया। तो फिर आपके लिए बहुत ही आसान होगा किसी भी जुमले को या पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने के लिए। आगे जैसे कि गाली देना, अभी देखिए यहाँ पे वर्ड टू वर्ड अभी गाली, मुझे याद है कि हम जब स्टूडेंट थे और हम पढ़ते थे, तो उस वक्त हम इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते थे। तो हमारा एक दोस्त है, वो अक्सर कहता था सर कि इज़ गिविंग मी अब्यूज़, तो उसने गिव के लिए, देने के लिए गिव का लफ्ज़ इस्तेमाल करता था, गाली के लिए अब्यूज़, यानी गिविंग मी अब्यूज़, गाली देना। तो ये गलत है, क्योंकि वर्ड टू वर्ड आप इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ जो वर्ड अब्यूज़ है वो इसे पूरा मफ़हूम इसका यही हो सकता है। तो पहले रूल को एक्सप्लेन करने का, इसको बताने का मकसद ये था कि जो है हमने वर्ड को ट्रांसलेट नहीं करना है, बल्कि साइंस को ट्रांसलेट करना है। हम साइंस को हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम आसानी से जो है इस बात को सीख सकेंगे, आसानी से हम जो है आगे जाकर इस चीज़ को डिस्कस कर सकेंगे। हमारे पास जो दूसरा रूल है वो ये है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड ए टाइप ऑफ सेंटेंस, टेंस, मॉडल वर्ब, और यानी आपने देखना है सबसे पहले कि वो जुमला है। लाज़मी सी बात है, अगर आप पैराग्राफ भी इसको लिखेंगे तो पैराग्राफ भी जो है वो जुमलों में होगा, तो आप जुमला वाइज स्टेप बाय स्टेप आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो आप वहाँ पे सबसे पहले आप जाकर उसको देखेंगे कि एक जुमला है, वो जुमला किस तरह का है, यानी उसमें टेंस यूज़ हो गया है, उसमें मॉडल वर्ब यूज़ हो गया है, उसमें इम्पेरेटिव्स यूज़ हो गए हैं, उसमें ऑपरेटिव्स यूज़ हो गए हैं, या वो एक्सक्लेमेशन उसमें इस्तेमाल हुआ है, इंटरजेक्शन उसमें यूज़ हुआ है, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। तो सबसे पहले आपने उस जुमले को आपने देखना है कि इस जुमले की नौइयत क्या है। मिसाल के तौर पर इज़ प्लेइंग, या वो खेल रहा है, तो ये आता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस जुमले में टेंस यूज़ हो गया है। अगर आप कह सकते हैं कि वो दौड़ सकता है, ही कैन रन, तो यहाँ पे मॉडल वर्ब यूज़ हो गया है, तो इसको फिर आप उसी अंदाज में आप इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। अगर वहाँ पे इम्पेरेटिव, जैसे कि आप लोगों ने इससे पहले जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस थे, जो जनरेशंस में हमने डिस्कस किया है इन चीज़ों को, तो आपको पता होगा, वो पता है कि इम्पेरेटिव क्या है, ऑप्टेटिव क्या है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या है। तो उसके लिए अगर आपको यानी समझ नहीं आ रहा है उसका, तो आप बेशक जो है हमारे जो पिछले लेक्चर्स है इंटरनेट पर भी अपलोड है, और जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको मिल भी चुके हैं, वो अपने वहाँ पे जाकर जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वाले जो है ये चीज़ें वो देख कर इसको समझ सकते हैं। तो इम्पेरेटिव जैसे कि हुक्मिया जुमले हैं, ऑप्टेटिव दुआई जुमले हैं, तो आप देखेंगे अगर उसमें दुआ की गई है तो वो ऑप्टेटिव में आ जाएगा। अगर उसमें हुक्म दिया गया है, ठीक है, या रिक्वेस्ट है या सजेशन वगैरह है, तो वो इम्पेरेटिव में आता है। तो फिर उसको चेंज करने का तरीका अलग होगा। एक्सक्लेमेटरी है तो उसका उस अंदाज में आपने उसको चेंज करना है। बहरहाल जुमले को ट्रांसलेट करने से पहले आपने देखना है कि वो किस तरह का जुमला है, कि उसका टाइप क्या है, किस तरह है। तो आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 पर। अगर वो जुमला टेंस में होगा, मिसाल के तौर पर आपने देखा है अगर वो जुमला टेंस में होगा, तो टेंस को फिर चेंज करने का फिर तरीका है कि फिर आपने देखना है कि अगर वो टेंस में है तो वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या इंटरोगेटिव है। तो अगर वो पॉजिटिव है, जिस टेंस में भी है पॉजिटिव है, तो आपने उसको एज इट इज़ ट्रांसलेट करना है उसी टेंस में। उसी अगर पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव करना है,
اگر وہ نیگیٹو ہے تو نیگیٹو میں کرنا ہے، انٹروگیٹو ہے تو آپ نے اس کو انٹروگیٹو میں کرنا ہے. پھر ٹینس کو بھی آپ نے چینج نہیں کرنا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹینس صحیح سینس نہیں دے رہا ہوتا ہے، وہاں پہ ٹینس کو چینج کرنا پڑتا ہے، تو وہ الگ بات ہے. اگر آپ کو وہاں پہ لگے کہ یہ سینس صحیح نہیں دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ کوشش کریں کہ ٹینس کو بالکل جو ہے وہ چینج نہ کریں. اس میں جو آپ کو پھر بہت زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے اور آپ اس کو ٹھیک سے یعنی چینج نہیں کر پائیں گے، آپ کے لیے پھر اس میں بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اگر وہ پازیٹیو ہوگا تو پھر آپ نے اس کو مثال کے طور پر ایز ایٹس مینگو، وہ آم کھاتا ہے، ٹھیک ہے. ای ڈز ناٹ، وہ ای ڈز ناٹ ایٹ مینگو، وہ آم نہیں کھاتا، ٹھیک ہے. ڈز ای ایٹ مینگو، کیا وہ آم کھاتا ہے. تو اس طرح پھر آپ نے جو ہے اس کو چینج کرنا ہے. وہ تو اب ماشاء اللہ آپ لوگ سب گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں، یہ بگنرس کے لیے میں نے بتایا تاکہ ان کو اس کا تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے. پھر رول نمبر 4 میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کمپلیکیٹڈ سینٹنس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر جملے کے بیچ میں جو لفظ کے ہے، دیکھنا ہے آپ نے کہ اگر وہاں پہ کے یوز ہو رہا ہے تو پھر آپ نے اس پہ بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے، دیکھنا ہے. کیونکہ اکثر جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ والے جملے ہوتے ہیں اس میں جو ہے کے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بہت سے دوسرے جگہوں پہ بھی کے کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو پھر اس میں جو ہے تھوڑا سا وہ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے اور اس میں تھوڑا سا غور کرنا ہوتا ہے. پھر اس طرح کے جملوں کو جو ہے آپ کوشش کریں کہ 2 پارٹس میں آپ کو اس کو چینج کرنا ہوتا ہے. اگر وہ یعنی اس میں ہوتا ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ میں ہوتا ہے وہ جملہ، تو پھر آپ کو جو ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ کے جو رولز ہے وہ بھی آپ نے فالو کرنا ہے. وہاں پہ اس کو پھر اسی انداز سے آپ نے چینج کرنا ہے. فار ایگزامپل اس طرح کا کوئی جملہ آپ کو مل سکتا ہے کہ I met Ali yesterday. آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ کہ I met Ali yesterday. He told me that I am going to resign. کہ میں علی سے ملا، یعنی کیا کل میں علی سے ملا، یہ پہلا جملہ ہو گیا، ٹھیک ہے. He told me، اس نے مجھے بتایا، اس نے مجھے کہا، that کہ I am going to resign. تو یہاں پہ دیکھیں کہ میں استعفیٰ دینے جا رہا ہوں. یہاں پہ بظاہر تو اس طرح ہوتا ہے، لیکن اکثر ٹرانسلیٹ کرنے میں جو ہے آپ نے پھر جو رولز ہوتے ہیں ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ میں چینج کرنے کا، تو آپ نے پھر اس طرح چینج کرنا ہوتا ہے کہ علی نے مجھے کہا کہ وہ استعفیٰ دینے جا رہا تھا. تو آپ نے پھر یہاں پہ چینج کرتے وقت بھی آپ نے وہی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ والے رولز کو آپ نے فالو کرنا ہے. ہاں بہت جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ پیراگراف دیا گیا ہوتا ہے اور سیاق و سباق سے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے یہ اس کا جو ہے یعنی جا رہا ہے، جا رہا تھا میں چینج نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کو سیاق و سباق سے وہ سمجھ آ جائیں تو بے شک آپ اس کو وہاں پہ چینج نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے بھی چیزیں ہیں جیسے کہ نیچرل جو ٹروتھ ہے، جیسے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کے جملے ہیں، تو اس کو بھی آپ پھر چینج نہیں کریں گے. مطلب جو نیچرل فیکٹس ہے، جو چینج نہیں ہوتے ہیں جو چیزیں، تو ان کے لیے آپ بالکل اس کو سیم استعمال کر سکتے ہیں، وہاں پہ بے شک آپ اس کو چینج نہ کریں. لیکن اکثر یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے آپ نے اس کو چینج کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کہ اور بھی صرف ڈائریکٹ انڈائریکٹ میں نہیں آتا ہے، اور کچھ اور بھی اس طرح کے اس ٹائپ کے سینٹینسز ہوتے ہیں، جیسے کہ کیا علی جو کہ ایک ٹیچر ہے انگلش پڑھا سکتا ہے. تو یہاں پہ بھی کیا آ رہا ہے درمیان میں سینٹینس کے، لیکن یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ والا جملہ نہیں ہے. تو اس طرح کے جملے کو بھی آپ نے جو ہے دیکھنا ہے، اس کو پارٹ میں ڈیوائڈ کرنا ہے. ابھی دیکھیں اس میں 3 پارٹس ہے. کیا علی جو کہ ایک ٹیچر ہے انگلش پڑھا سکتا ہے، آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے جو سکنا ہے، ورڈ سکنا، وہ ماڈل ورب ہے انگلش میں، آپ کو پتہ ہے. تو آپ نے جو ہے یہاں پہ کیا علی کے ساتھ کیا کی جگہ پہ آپ نے جو ہے کین آپ نے یوز کرنا ہے، ڈز آپ نے یوز نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ سکنا آ رہا ہے. تو آپ کو یہاں پہ دیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ ٹینس یوز نہیں ہو رہا ہے، یہاں پہ ماڈل ورب یوز ہو رہا ہے. تو ماڈل وربز کو یا ماڈل ایگزری وربز جب استعمال ہوتے ہیں تو ایسے جملوں کو جو ہے ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے یا
آپ کہہ سکتے ہیں اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے ہیلپنگ ورب کی بجائے آپ نے ماڈل ورب کو آپ نے یوز کرنا ہے. ماڈل ورب یہاں پہ کیا یوز ہو گیا ہے, یہاں پہ جو ہے سکنا یوز ہو گیا ہے. تو ہم کیا علی کے ساتھ کھین علی یوز کریں گے, جو کہ ایک ٹیچر ہے, کامہ دے کر کوئز ٹیچر انگلش پڑھا سکتا ہے, ٹیچ انگلش. تو اس میں ہم نے 3 پارٹس میں تقسیم اس کو تو کر لیا, لیکن جو کین ہے وہ آخر کی بجائے ہمیں شروع میں لانا ہوگا کہ کین علی کوئز ٹیچر ٹیچ انگلش. تو ایسے جملوں پہ تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہوگا, اور اس جملوں کو آپ لکھنے کے بعد آپ اس کو دیکھنا ہے کہ آیا یہ سینس صحیح دے رہا ہے تو ٹھیک ہے, اگر سینس صحیح نہیں دے رہا ہے تو آپ کو دوبارہ اس پہ غور کرنا پڑے گا, دوبارہ اس کو رف بنانے کی اپنی کوشش کرنا ہوگا. اسی طرح رول نمبر 5 ہے. رول نمبر 5 یہ ہے کہ آپ نے انگلش سے اردو, اردو سے انگلش ٹرانسلیٹ کرتے وقت یہ چیز کا خیال لازمی رکھنا ہے کہ جو جملہ ہوتا ہے انگلش میں اکثر پہلے سبجیکٹ ہوتا ہے, پھر ورب ہوتا ہے, پھر آبجیکٹ ہوتا ہے. جیسے کہ آئے سبجیکٹ ہے, ایٹ ورب ہے, فوڈ یہ آبجیکٹ ہے. یعنی پہلے فاعل, پھر فعل, اور آخر میں مفعول. لیکن اردو میں ایسا نہیں ہوتا ہے. اردو میں پہلے فاعل تو آتا ہے, لیکن جو مفعول ہے وہ درمیان میں, ورب کی جگہ پہ مفعول آتا ہے, اور جو فعل ہے یا ورب ہے وہ آخر میں آتا ہے. جیسے کہ آئی ایٹ فوڈ, اس کو آپ نے ٹرانسلیٹ اگر کرنا ہے تو آپ نے میں نے کھانا کھایا. دیکھیں اگر آپ اس کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کریں گے تو میں نے کھایا کھانا, تو یہ صحیح سینس نہیں دے رہا ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ ہر زبان کا جو ہے اس کے انداز مختلف ہوتے ہیں, تو یہاں پہ بھی اسی طرح ہے. آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ بھی اگر آپ کریں گے تو آگے پیچھے آپ کے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, وہ سیکوینس سے ہونا چاہیے کہ پہلے اردو میں فعل, پھر مفعول, پھر پہلے فاعل, پھر مفعول, پھر آخر میں فعل. جبکہ انگلش میں پہلے سبجیکٹ, پھر یعنی جس کو ہم فاعل کہتے ہیں, ورب جس کو فعل کہتے ہیں وہ درمیان میں ہوتا ہے, اور جو آبجیکٹ جس کو مفعول کہتے ہیں وہ آخر میں ہوتا ہے. یہ بھی اپنے دھیان میں رکھنا ہے, اس کا بھی احتیاط اپنی کرنا ہے. اور رول نمبر 6 جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹرانزیشنل ڈیوائسز کا جو ہے آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے, کہ اکثر یہ جو ہے ٹرانسلیٹ کرتے وقت مسئلہ کرتے ہیں, اور یعنی جو سائنس ہے, جو پیراگراف کا ہے جملے کا, اس کو توڑ دیتے ہیں, اس کو خراب کر دیتے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ٹرانزیشنل ڈیوائسز وہ کیا ہوتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس انگلش ایسے اور پریسے میں انرول ہو چکے ہیں ان کو معلوم ہوگا, لیکن جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ٹرانزیشنل ڈیوائسز وہ ہوتے ہیں جو پیراگراف اسٹارٹ کرنے کے لیے انگلش میں استعمال ہوتے ہیں. جیسے کہ اینی ہاؤ, آؤ ہیور, آپ کہہ سکتے ہیں بہرحال, کیونکہ, چونکہ, ابھی تک. تو یہ اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں ان کو ٹرانزیشنل ڈیوائسز کہتے ہیں, اور یہ ایک پیراگراف کو شروع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مزید یہ کہ اس کے برعکس, تو اس طرح کے بہت سے جو ٹرانزیشن ڈیوائسز ورڈز آپ انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو چاہیے, ہمارے پاس ایک لسٹ بھی ہے کہ کون سے ٹرانزیشن ڈیوائسز کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں, وہ آپ کو شیئر بھی کر دیں گے, آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو اس طرح کی آپ کو جو ہے آپ کو آنا چاہیے ٹرانزیشن ڈیوائسز کو. جیسے کہ ایٹ ہے, ایٹ کے لیے اس میں اردو میں کیا استعمال ہوتا ہے, تو یہ آپ کو آنا چاہیے. کچھ ٹرانزیشنل ڈیوائسز آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے, آپ نے ان کا اردو اور انگلش ترجمہ دونوں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. تو جیسے کہ یہاں پہ ایک جملہ ہے کہ یٹ ہے, ٹھیک ہے, ابھی تک, ورڈ ہے, ٹرانزلیشنل ڈیوائس ہے. تو یہ انگلش میں آپ اس کو آخر میں بھی لا سکتے ہیں, اور اس کو شروع میں بھی لا سکتے ہیں. لیکن اردو میں اس کا اکثر قانون ایسا ہوتا ہے کہ یہ شروع میں آپ نے اس کو لانا ہوگا. جیسے کہ یٹ he hasn't come, ٹھیک ہے, ابھی تک وہ نہیں آیا ہے, یار he has not come yet, وہ ابھی تک نہیں آیا ہے. آپ دونوں کو شروع میں بھی لا سکتے ہیں, اس کو آخر میں بھی لا سکتے ہیں. لیکن اردو میں جو ہے ابھی تک وہ نہیں آیا ہے, وہ نہیں آیا ہے ابھی تک, تو یہاں پہ یہ کچھ استعمال ہوتا ہے, لیکن یہ سینس صحیح نہیں دیتا ہے. تو کوشش کریں جو ٹرانزلیشنل ڈیوائسز ہے وہ اردو میں شروع میں لائیں. اگر آپ
انگلش سے اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو پھر اس کو شروع میں لے کر آ جائے. اگر آپ اردو سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو شروع میں بھی لا سکتے ہیں اور آخر میں بھی لا سکتے ہیں. جیسے کہ آو ہیور ہے, ٹھیک ہے, بہرحال, تو اس کو بھی آپ اس طرح کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی ٹرانزلیشنل ڈیوائسز کچھ ہیں, آپ اس کو بھی انگلش میں شروع میں بھی لا سکتے ہیں جملے کی اور آخر میں بھی لا سکتے ہیں. لیکن اردو میں آپ کوشش کریں کہ ٹرانزلیشنل ڈیوائسز ہے وہ ان کو شروع میں استعمال کر لیں. آخری جو رول ہے ہمارے پاس, رول نمبر 7, وہ یہ ہے کہ جو ایڈیمز ہیں, جو محاورے ہیں یا فریزل وربز ہیں, وہ جو ہے آپ نے یعنی کوشش کرنا ہے محاورہ ترجمہ کرنے کے لیے آپ کو پھر وہ ایڈیمز آپ نے یاد کرنے ہوں گے. کچھ ایڈیمز آپ نے ایسا کرنا ہے کہ کم از کم 500 یا 400 کے قریب آپ کو ایڈیمز آنے چاہیے اردو میں اور انگلش میں بھی. جیسے کہ دیکھیے, بارکنگ ڈاگز سیلڈم بائٹ, اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے, وہ ٹرانسلیٹ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ سینس صحیح نہیں دیتا ہے. جیسے کہ بارکنگ, بونگنے والے کتے بہت کم کاٹتے ہیں, ٹھیک ہے, بونگنے والے کتے بہت کم کاٹتے ہیں. اگرچہ یہاں پہ اس کا ٹرانسلیشن بھی آپ نے صحیح کیا ہے لیکن یہ محاورہ ترجمہ اس کا نہیں ہوگا, کیونکہ اس کا جو اردو ترجمہ ہے بارکنگ ڈاگ سیلڈم بائٹ کا یہی ہے کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. دیکھیے بالکل یہ الگ ہو گیا, اس کا ایک ورڈ بھی ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتا ہے. تو یہ محاورہ ترجمہ ہے, ٹھیک ہے. ایڈیمز وغیرہ جو بھی ہوں گے تو ان کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے آپ کو ایز اٹ از وہی ایڈیم اسی لینگویج میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ ایڈیم اس زبان میں نہیں ہے تو تب جو ہے آپ اس کو یعنی اس کے مفہوم کو آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ نے اس کو جو ہے ورڈ ٹو ورڈ آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کرنا ہے, اس کا مفہوم دیکھنا ہے. تو یہ بیسک 7 رولز تھے. انشاءاللہ آگے کوشش کریں گے کچھ پیراگرافس, کچھ سینٹنسز پریکٹس کر لیں, کیونکہ یہ چیزیں پریکٹس سے آتے ہیں. جتنا بھی آپ لیکچرز دیکھیں گے, جتنا بھی آپ لوگوں کو لیکچرز, چاہے آپ سارا دن لیکچرز دیکھیں لیکن آپ یہ بھول جائیں گے جب تک آپ اس کی پریکٹس آپ نہیں کر لیں گے. تو انشاءاللہ آگے جا کر ہم ان کو پریکٹس بھی کر لیں گے تاکہ آپ لوگوں کی پریکٹس بھی ہو جائے. اور جو ہمارے رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم اسائنمنٹس بھی شیئر کریں گے تاکہ وہ اس کو اچھی طرح سے پریکٹس کر کے اس چیز کو سیکھ لیں. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ.